کتاب بہترین دوست ہے اور کتابوں کے دوست ہی جہالت پر فاتح ہوتے ہیں۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ ناظرین، پیارے دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شالوم اور السلام علیکم، اس ایمان اور امید کے ساتھ کہ آپ اپنے گرانے عزیز و دوستوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا موضوع پچھلے ہفتے کی مناسبت سے قرآن تک ہے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو تھا کہ متقین کے لیے ذالک الکتاب، یعنی الکتاب جو ہے دا بک، جس سے مراد قرآن شریف کی میکسیمم آیات میں توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور صحائف انبیاء کو لیا گیا ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، لیکن وہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ اور متقین لوگوں کے ہم اوصاف کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے دوسرا وصف جو ہے وہ متقین کا دیکھا تھا کہ وہ دعا کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اب ہم ان کا ایک تیسرا وصف بھی پڑھتے ہیں قرآن ہی سے، کیونکہ ٹاپک ہے قرآن تک۔ دعا قائم کرنے کے بعد جو ان کا متقین کا وصف ہے، خوبی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ان کے خدا نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کا تیسرا وصف ہے۔ اسی لیے پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ الماعون کا ذکر کیا تھا کہ قرآن شریف نے خود ریبیو کیا، ایک جھڑکی پلائی، ڈانٹ پلائی ہے ایسے نمازیوں کو کہ وہ نماز قائم نہیں کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنا ایک مذہبی عادت کے طور پہ ہے۔ اس لیے سورہ الماعون میں لکھا ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ مکاری کرتے ہیں، اور وہ برتنے والی چیزیں یعنی استعمال کی چیزیں دوسرے لوگوں کو آسان معاملات پر نہیں دیتے۔ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہم نے مناسبت کی تھی کہ قرآن شریف سے بہت پہلے جناب خداوند یسوع المسیح نے، حضرت مسیح نے مرکز کی انجیل 7ویں باب میں یہی کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تو ہونٹوں سے تعظیم، تعریف اور ورد اور وظیفے اور ذکر ہو رہے ہیں تو ان کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گویا آپ باطن کے امام ہوئے ہیں، باطنی دنیا کے جتنے معاملات ہیں، اگر آپ کا دل خراب ہے، نظریں خراب ہیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ انجیل مقدس کا مطالعہ کیجئے، آپ بائبل مقدس کو پڑھیے، آپ کے اندر فقیری رنگ آئے گا، آپ کا باطن روشن ہو جائے گا۔ لیکن آئیے ہم یہ جو قرآن شریف نے تیسرا وصف بتایا ہے متقین کا، خدا سے ڈرنے والوں کا، وہ ہے کہ جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہے، خدا نے ان کو دیا ہے، اس میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو وہ متقی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر وہ صرف اپنوں ہی کو نہیں دیتے بلکہ خدا کی رضا کے لیے خدا کی مخلوقات پر خرچ کرتے ہیں بغیر کسی فرق کے۔ یہ ان کا رویہ، کیونکہ ان کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، رب المسلمین کے ساتھ نہیں، رب المسیحین کے ساتھ نہیں، رب الیہودین کے ساتھ نہیں، رب الحنود کے ساتھ نہیں، بلکہ رب العالمین جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، قادر مطلق خدا ہے، آسمان جس کا تخت اور زمین جس کے پاؤں کی چوکی ہے، وہ خدا کے ساتھ جب متقی کا تعلق بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ اور جب خدا سے ڈرنے کے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ کانپتا ہے جسمانی طور پر، بلکہ خدا کے حکموں کو مانتا ہے کہ کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ تو تیسرا وصف کیا ہے کہ وہ خدا کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اور خدا کی رضا کے لیے خدا کی مخلوقات پر رحم کرتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کرتے۔ انجیل شریف متی کے اندر 5ویں باب میں اس کا بہت احسن بیان ہے، جو کہ قرآن شریف اور اس دین اسلام سے بہت پہلے
مسیح کی انجیل شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ متی کی انجیل شریف اور اس کا 5واں باب ہے اور آیت نمبر 43 سے میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ 5واں باب اور آیت نمبر ہے 43۔ یہاں پہ یوں مرقوم ہے، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، یعنی جو تیرے پاس رہتا ہے، جو تیرے جاننے والا ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں، اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ کیا ہی اعلیٰ اسلوب ہے کہ صرف اپنے جاننے والوں کے لیے نہیں، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ یہ انجیل شریف کی دعوت ہے کہ کتنا احسن بیان ہے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنوں کو دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنوں کو بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن ہوتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس لیے قرآن شریف نے کہا کہ جو متقین ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، معاملات کے اندر، دیگر دنیا کے سارے مشاغل کے اندر وہ رب کا حکم مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کثرت کے ساتھ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، جو رب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، اور زبور شریف میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ شرارت کے خیموں میں بسنے سے خدا کے گھر کا دربان بننا جو ہے وہ زیادہ بڑی بات ہے۔ چوکیدار بن جانا، اس گھر کا خاک روپ بن جانا، سویپر بن جانا، ملازم بن جانا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ کیسے خرچ کرتے ہیں، یہ متی کی انجیل شریف ان کا رویہ کیا ہے دوسروں کے ساتھ۔ 5ویں باب کی 43 سے 48 ورس تک آپ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر لکھا ہے، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے، جو پیگنس ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس عرفان خداوندی نہیں ہے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یہ بات ہے۔ اور یہاں بیٹے ٹھہرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تاکہ تم اس کے پیارے ٹھہرو، محبوب ٹھہرو، اور تم مقبول ٹھہرو۔ اور جہاں سے مراد کامل ٹھہرنا ہے، اور یہاں سے مراد جسمانی بیٹے نہیں ہیں۔ پوری بائبل مقدس اس کی نفی کرتی۔ ایسا خیال ابلیس آپ کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ لو جی، مسیحی مومنین تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی خدا کے بیٹے کہتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہے؟ محبوب ہونا، مقرب ہونا، قریبی ہونا، اور پھر مخصوص ہونا، ممسوح ہونا۔ اسی مقصد عرض کرتا ہوں ناظرین سے کہ نبی اور رسول بہت زیادہ ہے، لیکن المسیح ایک ہے، اور وہ خداوند یسوع المسیح ہے، جس کے پاس قدرت بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 باب کی پہلی 4 آیات انجیل شریف متی سے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ پس جب تو خیرات کرے، جب تو کسی کو دے، تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے، اصل بات یہ انجیل شریف میں لکھی ہوئی ہے، حالانکہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کہیں اور بھی لکھی ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ باطن کی اگر اصلاح کرنی ہے، باطنی معاملات یعنی اپنے اندر کی آنکھوں کو روشن کرنا ہے، تو مسیح یسوع کا کلام جو ہے، اس کی انجیل شریف قدرت سے معمور ہے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو برکت پائیں گے۔ اور پھر 6 باب کی چند اور آیات بھی 19 سے 24 آیت تک آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کلام مقدس کس طور پر ہمارے دلوں کی اس تاریکی کو دور کر سکتا ہے اور ہمیں لائق بناتا ہے۔ اور
छठा बाब मत्ती की इंजील शरीफ का, उसकी 19वीं आयत से, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा न करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, जहाँ पर चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है न जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ये जनाबे अलमसीह का अरशाद ग्रामी है, आपका कलाम अक़दस है जो आपने फरमाया। और कुरान शरीफ ने क्या कहा था कि मुत्तकीन वो हैं जो खुदा के दियों में से बिला तफरीक इंसानों की मोहब्बत में खुदा की रज़ा के लिए खर्च करते हैं। और सूरह अल-माऊन का मैंने हवाला आपको दे दिया है कि वहाँ पर ऐसे नमाजी जो सिर्फ नमाज पढ़ने तक महदूद रखते हैं, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब देखिए कि कुरान से कुरान तक का जो मौजू है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें जो अपनी तरफ से बना ली गई, मजहबी अकीदा समझ के, मजहबी अकीदत में जाकर वो बना ली गई हैं, उनका कुरान के टेक्स्ट के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो असल बात जो है वो मजहब की किताब के अंदर है, रिटन फॉर्म में, उसका हवाला हमारे पास होना चाहिए। और याद रखिए, ये जो बात मसीह ने इरशाद फरमाई कि अपना माल जो है वो ज़मीन पर जमा ना करो, क्योंकि सूरह अल-माऊन 107वीं सूरह में यही था कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन रहम नहीं करते, गरीबों की मदद नहीं करते, माल जो रब ने दी उसमें खर्च नहीं करते। इसलिए इंजील शरीफ ने बयान किया है कि अपना माल ज़मीन पर जमा ना करो, आसमान पर, यानी खुदा के रास्ते में खर्च करो। मौलाना डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने भी, वो वीडियो पैगाम मैंने उनका सुना, अपने खुतबे में इस कलाम मसीह का जिक्र नहायत ईमान और मुअद्दब तरीके से किया था कि कितना अहसन बयान है इंजील शरीफ के अंदर कि अपना माल जो है वो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जमा करो, और फिर लोगों की खिदमत करो, इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करो और उसके काम आओ, उसकी भूख की हालत में उसके खाना खिलाओ। और ये बयान जो है डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने अपने खुतबे के अंदर बड़े ही मुअद्दब, बड़े ही ईमानी तरीके के साथ बयान किया था कि इंजील शरीफ किस तरह से इस बात को हजूर अल-मसीह ने बयान किया है। और फिर मुत्तकीन का जो चौथा वस्फ है, यानी चौथी खूबी है, वो क्या है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला अलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिराति हुम यूक़िनून। अब जो चौथी खूबी कुरान ने बयान की है वो ये है कि आसमानी किताबों पर वो ईमान रखते हैं, आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, यानी खुदा के नाजल करदा कलाम पर वो ईमान रखते हैं। क्योंकि ये वाक़तन थोड़ा सा इल्मी नुक्ता है और इल्मी बातचीत हम कर रहे हैं कई हफ्तों से, और आगे भी हम करेंगे, क्योंकि कुरान से कुरान तक ये बात आपके ज़हन में आ जानी चाहिए कि वो आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं। कौन? मुत्तकीन। और फिर ज़ालिका अल किताब या ज़ालिकल किताब, वो किताब अल किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और वो मुत्तकीन को हदायत करती है, और मुत्तकीन के औसाफ हम पढ़ रहे हैं। और अल किताब से मुराद कुरान शरीफ के अंदर खुद जो कसरत के साथ लिया गया है, वो तौरात शरीफ को अल किताब कहा गया है, वो इंजील शरीफ को अल किताब कहा गया है, वो ज़बूर शरीफ को अल किताब कहा गया है, वो सहाइफ़े अंबिया को अल किताब कहा गया है। और ये चौथा वस्फ ईमान क्या है कि वो खुदा की किताबों पर ईमान रखते हैं। जो मुत्तकीन हैं तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, जनाब मूसा का कलाम, उनकी किताब तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, अनाजील शरीफ, सहाइफ़े अंबिया, ये इस बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। और याद रखिए, ये इतनी बड़ी कुदरत है कि मौलाना मदूदी ने अपनी तफ़हीम के अंदर ये बात तो बयान की है कि कुरान
کا انداز اور ہے اور بائبل کا انداز اور ہے، لیکن وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بائبل مقدس کو پڑھ لیا جائے تو قرآن کے اندر جو قصے ہیں، جو اس کے اندر باتیں، ان پر اچھی روشنی پڑتی ہے، یعنی ان کے بغیر قرآن شریف کے اندر تفصیل اور تفسیر نہیں آپ کر سکتے کریکٹلی۔ اس لیے قرآن از ٹیکنگ اس بیک ٹو دا بکس۔ قرآن پہلی کتابوں پر بار بار ایمان رکھنے کے لیے کہتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ فرمان ہے کہ اگر تم نے ہدایت پانی ہے، متقی بننا ہے، تو پھر ساری کتابوں پر جس نے نازل کی ایمان رکھنا پڑے گا، اور یہ کتابوں کا مجموعہ ہے بائبل مقدس، اسے ماننا پڑے گا۔ اور مولانا مودودی کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ان کا اسلوب علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن جب ہم بائبل مقدس کو پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کے اندر جو قصے، قرآن کے اندر جو سٹوریز ہیں، قرآن کے اندر جو معاملات ہیں، ان پر اچھی روشنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جناب المسیح کے متعلق قرآن شریف بیان کرتا ہے کہ وہ معجزات صادر فرماتے تھے، ان سے معجزات ہوتے تھے، بلکہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن قرآن شریف یہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ کتنے مردے زندہ کیے یا کس مردے کا نام کیا تھا، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ یہ آپ کو انجیل شریف، گاسپل آف جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح کی خوشخبری کا کلام آپ کو بتائے گا کہ وہ کون ہے۔ اور پھر وہ کوڑیوں کو شفا دیتے، کتنی کوڑیوں کو شفا دی، یہ قرآن شریف آپ کو نہیں بتائے گا۔ اندھوں کی آنکھیں کھولی، لیکن نام نہیں بتائے گا۔ تو اس لیے پیارے عزیزو یاد رکھیے کہ وہ سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو متقین ہیں، اور اگر ان کو ہدایت لینی ہے خدا سے تو سب کتابوں پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ اگر سب کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو پھر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اب چونکہ یہ جو لکھا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کا اگر میں صحیح ترجمہ کروں بریکٹ کے بغیر، اور لکھا ہے اور جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بات یاد رکھیے کہ وہ تمام سابقہ کتب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایمان، جس کے اوپر میں ضروری ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم آنے واحد کے اندر، مذہبی نفرت کے اندر اور سنی سنائی کہانیوں کے اندر آ کر، ان کے چکر میں آ کر ہم ساری کتابوں کا انکار کر دیں، تو پھر نہ تو ہم متقی ہوئے اور نہ ہی ہمیں پھر ہدایت ملے گی، کیونکہ ہم نے چوتھے وصف کا انکار کر دیا ہے، اور متقین کا چوتھا وصف جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اور پھر ان کا جو پانچواں وصف کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بالآخرات ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا یقین کرتے ہیں کہ آخرت ہوگی اور ایک دن سب کو جو ہے تخت عدالت کے سامنے جانا پڑے گا۔ یہ قرآن شریف بیان کرتا ہے کہ وہ آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ اور قرآن شریف نے یہاں ہی نہیں کہا ہے، بلکہ اس وہم کا کیا علاج ہے جو آپ نے سنی سنائی باتوں کے اوپر تعمیر کر لیا ہے، اپنے اندر خیال پال رہے ہیں۔ قرآن شریف نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ، آئیے ایک اور حوالہ دیتا ہوں اہل کتاب کے لیے، بڑا زبردست حوالہ ہے قرآن شریف کے اندر، اور سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ پڑھ کے سنانا بھی چاہیے۔ یہ حوالہ سورہ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی 62ویں آیت ہے، 62 ورس۔ یہاں پہ قرآن شریف کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب سن لیجئے، قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، مسلمان، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یا یہ یہودی ہیں یا یہ مسیحی ہیں یا ستارہ پرست ہیں، ان میں سے کوئی شخص جو کتنی چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، 3 چیزوں پر ایمان لے آئے، جو خدا پر ایمان رائے اور روز قیامت پر ایمان رائے اور نیک عمل کرتا رہے۔ اب دیکھیے، خدا پر ایمان لانا، روز قیامت،
یعنی آخرت پر ایمان لانا اس قرآن کی آیت کے اندر شامل ہے۔ اور کون کون سے لوگ ہوں؟ وہ خواہ مسلمان ہوں، وہ یہودی ہوں جن کو ہم اکثر گالیاں نکالتے رہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن شریف کا بیان سنیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن سے قرآن تک کا جو موضوع ہے یہ بہتوں کے لیے باعث برکت ہے۔ آپ جب بھی کوئی بات ہوگی آپ قرآن کی طرف لوٹائیے، اپنے دوستوں کو، مسلمان بہن بھائیوں کو، آئیے ہم قرآن شریف سے پوچھتے ہیں۔ اور قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے کہ خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، مسیحی ہوں یا ستارہ پرست ہوں، وہ تین کام کر لیں: جو خدا پر ایمان لائے، روز قیامت پر یعنی آخرت پر، جو متقین کا پانچواں وصف ہے اس پر ایمان لائے، اور نیک عمل کرے، تو ایسے تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے صلہ ملے گا، ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ تو کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو یہاں پر لکھا یہ ہے کہ متقین کا پانچواں وصف ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائیں۔ اور چھٹی بات قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ، اب یہاں پہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمان، آپ بریکٹ میں جو مرضی ڈال لیں، لیکن میں دعوت قرآن دے رہا ہوں، اور قرآن سے قرآن تک کا سفر اور موضوع ہم بیان کر رہے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا، بلکہ الکتاب کیا ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا، اور پھر اس سے مراد کیا ہے وہ بھی بیان کر دی، اور پھر متقین کون ہیں، کون خدا سے ہدایت لیتے ہیں، ان کے میں نے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اور چھٹی اس وصف کے اندر کیا مرقوم ہوا ہے؟ پانچویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور لکھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے پروردگار سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ They are the saved people. These depend on guidance from their Lord. These are the successful. یہی مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اگر آپ نے ناظرین بڑے غور کے ساتھ پچھلے پروگرامز کو بھی سنا ہے، اور یہ آپ کی کمال محبت ہے اور سیکھنے کا جذبہ ہے کہ آپ ہر ہفتہ ورنہ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جس کے بھی اوصاف یہ ہوں گے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی 62 ورس کو تلاوت کیا ہے کہ وہاں پر بھی لکھا ہے کہ خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، مسیحی ہوں، ستارہ پرست ہوں، جو کوئی تین کام کر لے، خدا پر ایمان لائے اور روز آخرت قیامت کو مانے اور نیک عمل کرے، تو ان تمام لوگوں کا صلہ، ریوارڈ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور قیامت والے دن انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو الکتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت دیتی متقین کو، اور متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پہ قرآن نے کنکلوڈ کیا اس بات کو کہ یہی لوگ ہیں، یعنی کون؟ جو غیب پر ایمان لائیں گے، اور پھر جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی دعا کو قائم کرتے ہیں، اور پھر خدا کے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر سابقہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور روز آخرت کو مانتے ہیں۔ قرآن نے کنکلوڈ اس طرح سے کیا ہے، یہی لوگ ہیں، یعنی یہ جو کام کرنے والے، یہ جو اوصاف کے مالک ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی ہدایت پا چکے ہیں، اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کس قدر کھلا بیان ہے کہ قرآن شریف نے بھی خود بیان کر دیا ہے کہ یہ ہدایت جو ہے یہ خدا سے متعلق ہے، خدا سے منسوب ہے۔ اور خدا ناظرین کسی ایک قوم کا خدا نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کا خدا نہیں، کسی ایک مذہب کا خدا نہیں کہ باقیوں کو وہ بنا کر خلق کر کے زمین کے اوپر بھیج رہا ہے اور پھر کہے کہ نہیں میرا کوئی تعلق آپ کے ساتھ نہیں۔ اس طرح تو جس ماں کے کثرت کے ساتھ بچے ہوں، مثلا 1-2 بچے نہیں، 5-10 ہوں، 11-12 اور ایسے ہیں خاندان، تو وہ کیا ماں جو ہوتی، جو باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں سے متعلق نہیں ہوتا، ان سے پیار نہیں کرتا ہے؟ یہ کیسے مان لیا جائے کہ بس جی خدا ایک مذہب سے پیار کرتا ہے؟ یہ جھوٹ کا فلسفہ ہے، یہ خدا نے نہیں کہا۔ ایون قرآن شریف کا میں نے آپ کو باب پڑھ کر سنایا ہے، آیت پڑھ کر سنائی ہے، کہ قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے 4 بڑے مذاہب کے لوگوں کا نام لیا اور کہا کہ ان میں سے جو بھی خدا پر ایمان لے، قیامت کو مانے، نیک عمل کرے، اس کو قیامت والے دن اجر بھی ملے گا، ریوارڈ بھی ملے گا، اور اس کو کوئی خوف اور غم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری
طویلیں اس لیے ہم کرتے ہیں یا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے مذہب کی کتابوں کو نہیں پڑھا ہوتا، ہم سنتے اور سناتے ہیں. اور یہ جو عادت ہے یہ دونوں اطراف سے عام ہے، دونوں اطراف سے عام ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر زیادہ کان لگاتے اور اس سے فساد برپا ہوتا ہے. سنی سنائی بات سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ تحقیق نہیں ہوتی، اس کی کوئی سند کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لہذا بتانا ہی ہے نا، بتا کے گئے اور پھر اس کے بعد پرابلم شروع ہو گئے. میری دعا یہ ہے اور میری ساری محنت یہ ہے، آپ کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ آپ مذاہب کی کتابوں کو پڑھیں. جب قرآن سے قرآن تک کا سفر آپ سن رہے ہیں، یہ موضوع آپ سن رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری باتیں تو قرآن شریف میں نہیں ہیں، جو آپ کو آپ کے مسلمان دوست بہن بھائی یا عزیز بتاتے ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. اور جب میں دوست بہن بھائی کہتا ہوں تو کئی خاندان ایسے ہیں مسیحی جن کے رشتہ دار مسلمان ہیں، جن کی شادیاں ادھر ادھر ہوئی ہیں اور جن کے پیارے اور محبوب اور عزیز مسلمان ہیں. تو ہمیں نفرتوں کی آگ لگانے کی بجائے محبت کی بات علمی انداز میں کرنی چاہیے، اور علم ہمیشہ آپ کے لیے راستے بناتا ہے، علم آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھتا ہے. تو یاد رکھیے، لکھا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، جو ہدایت پر ہیں. اور میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا بھی چکا ہوں، میں نے گاہے بگاہے انجیل شریف کے حوالے بھی دیے ہیں کہ اصل میں یہ سارے اوصاف، ساری خوبیاں، ساری کوالٹیز اہل کتاب میں بھی پائے جاتے ہیں. اور خدا کا الہام اور کلام ان کے پاس ہے. اس لیے لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں المتقین یا المتقون کے الفاظ تقریباً 49 بار آئے ہیں، 49 بار آئے ہیں، 49 ٹائم. لیکن ان سے مراد جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے اوصاف آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں. اور قرآن نے کنکلوڈ کیا کہ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. اور وہ اوصاف اہل کتاب مسیحی مومنین کے اندر موجود ہیں اور انجیل شریف بائبل مقدس کے اندر مرقوم ہے. آئیے ہم دعا مانگیں. کائنات کے خالق اور مالک خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم تجھے محبت کی راہ میں تیرے المسیح کے وسیلے صدقے اور طفیل سے ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں. برکت دے، ہمارے ساتھ ہو، یہ کلام بہتوں کے بندنوں کو توڑ ڈالے. یہ دعا ہم تیرے کلام مجسم خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. ناظرین، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ. اگلے ہفتے تک کے لیے آپ کو خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.